أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. یہاں سے سورہ نساء رکو نمبر 7 کا آج ہم سب کچھ مختصر سا ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیر سنیں گے. اصل میں مسئلہ یہ تھا اس میں کہ جب مسلمان مکی زندگی گزار رہے تھے اور مکہ میں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا تو برداشت کر رہے تھے، اور جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا تو دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ جہاد کا حکم نازل ہو جائے تو کتنا اچھا ہوتا اور ہم لڑتے اور اس کا بدلہ لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو جہاد سے، اور نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یہی کام کرتے رہو. لیکن وہ یہ تمنا کرتے رہے کہ نہیں، ہم لوگ کتنا برداشت کریں گے، بہت ستایا جا رہا، ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، کتنا برداشت کریں گے. آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب چلے گئے ہجرت کر کے دھیرے دھیرے مدینہ. جب مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں انصار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد دلوائی اور اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کے اندر 4 چاند لگ گیا اور تعداد زیادہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد فرض ہو گیا، اب جہاد کرو. جو تمہارے مخالفین ہیں، جو تمہارے خلاف ہے، جو تم سے لڑائی کرے یا تم کو ستائے، تو تم بھی ان کو ستاؤ اور ان سے جنگ کرو، لڑو. تو اب یہی لوگ جو مکہ کے اندر رہ کر کے یہ آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ ہمیں ستایا جا رہا تو کیوں جہاد فرض نہیں ہو رہا ہے، جہاد کا فرضیت کا انتظار کر رہے تھے اور تمنا کر رہے تھے. لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو یہی سب کہنے لگے کہ اتنی جلدی کیوں فرض کر دیے، ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کے جو فائدہ ہے یہ تھوڑا سا ہے. اور پھر لوگ ایسے ڈرنے لگے، جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس طریقے سے لوگوں سے ڈرنے لگے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے لوگوں سے. تو ظاہر سے بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور ذرہ برابر یہ کیا ہے، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر موت سے ڈرتے ہو کہ بیوی بال بچوں کا کیا ہوگا، گھر گھرانہ کیا ہوگا، یا اسی طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو کیا ہوگا، تو ایسا کیا ہے، سوچتے رہو. لیکن جہاں کہیں بھی رہو، موت کا مقررہ وقت اگر آ جائے تو
تو پھر وہ موت آ کر کے ہی رہے گی اسی کو۔ اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر یا بڑے بڑے محلات میں رہو یا مضبوط قلعہ کے اندر بھی کیوں نہ گھس کے ہو، پھر بھی یہ کیا ہے، موت پہنچ کر رہے گی، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو جنگ سے، اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے رہو، جہاد کرنے سے رکے رہو اور نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، بس اتنا کرو اور مصائب و پریشانی میں صبر کرتے رہو۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، تو جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو ان میں سے بعض لوگوں سے ڈرنے لگے، یخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ جیسے کہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، یا اشد او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ اور پھر اتنے پر بس نہیں بلکہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور بڑبڑانے لگے، ہمارے رب کیوں ہم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا، کیوں ہم پر آپ نے جہاد فرض کر دیا۔ وقالو کے معنی کہنے کا ہے، لیکن بڑبڑانے کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور بڑبڑانے لگے ہمارے رب کیوں تو نے ہم پر جہاد فرض کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں ہمیں تھوڑی مدت مہلت نہ دی، ہمیں تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبان سے اعلان کروایا، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے وہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اور اچھی ہے پرہیزگاروں کے لیے اور بہترین ہے پرہیزگاروں کے لیے نجات آخرت کی نجات، یہ بہتر ہے، اچھا ہے کن کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم رہو موت آ کر ہی رہے گی، اگر تم مضبوط قلعوں میں ہو، اگر تم مضبوط قلعوں میں یا بڑے بڑے محلات میں ہو، پھر بھی موت آ کر ہی رہے گی۔ موت کا ٹائم بندھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جو ٹائم ہے اسی میں یہ کیا ہے، اسی وقت موت پہنچے گی۔ اور پھر مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، کوئی آدمی اگر دروازے پر دروازہ، گیٹ پر گیٹ، یا کسی طرح ایک دم بند کمرے میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر موت اس کو وہیں ہے تو موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کیا، یہ تمہارے طرف سے، یہ تیری ہی وجہ سے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے، اچھائی برائی یہ سب کے سب کیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات کو سمجھتے نہیں، بات کو کیوں نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو آپ کو پہنچے بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔
اور جو پہنچے آپ کو برائی تو وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، گواہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ دونوں پڑھنے پڑے گا۔ اسی طرح جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کو بھی کیا سمجھ لینا چاہیے کہ صرف کیا ہے اللہ کا حکم یعنی قرآن کریم کو ماننا اور اس پر چلنا اور حدیث کا انکار کرنا، وہ کیا ہے، وہ نبی کی اطاعت نہیں، اور جب نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ رسول کی بھی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ نبی کی اطاعت نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر رسول کے کیا نافرمانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت کی، اس نے کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو کوئی پھر جائے، منہ موڑ لے آپ سے، جو پھر جائے، ومن تولی، اور جو کوئی پھر جائے تو بے شک ہم آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ کوئی اگر کیا ہے آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو پھر آپ کو ان لوگوں کے اوپر ذمہ دار اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، اس کا مسئلہ اس میں آپ مت پڑیے۔ ان کے سزا یا اسی طریقے سے ان کو کیا عذاب دینا یا ان کا حساب و کتاب لینا اللہ کے ذمہ میں ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ لوگ منہوں سے کہتے تھے، منہ سے طاعت، ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، مان لیا، طاعت کی، منہ سے کہتے تھے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے تھے تو ان میں سے ایک گروہ تمہاری باتوں کے خلاف رات کو مشورہ کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں، جو وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، بس آپ ان کا خیال نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں، ان کا خیال نہ کریں، ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کافی اور کارساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے عجائبات اور غرائب جسے بیان کیے ہیں، ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کیا ہے معاملات، مسائل، عقائد اور کیا ہے مسئلے مسائل سب کچھ بیان کر دیے ہیں، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر اللہ کے علاوہ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے، اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یہ قرآن یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ نے تفسیر میں سن لیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا تھا کہ
کہ اگر یہ کیا ہے کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح جو کیا ہے ایک چھوٹی سی جو کیا ہے آیت یا سورت بھی پیش کر کے دکھا دو، اور اکیلے نہیں، سب مل کر کے بھی جو ہے کیا ہے بڑے سے بڑے جانکار ہیں، سب مل کر کے اس طرح آیت پیش کر بنا کر کے دکھا دو، ہار گئے سب، نہیں سکے، اور کیوں سکے گا؟ اللہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی، خوف، امن یا خوف کا، امن یا خوف کے بارے میں کوئی خبر پہنچتی تو اس کو مشہور کر دیتا ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے۔ وَلَا رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کو رسول کی طرف لوٹا دیتے اور اپنے سردار کی طرف بھی لوٹا دیتے، اپنے سردار کی طرف، رسول کی طرف، یعنی جب کسی طرح کی کوئی معاملہ خبر پہنچتی امن یا خوف کا تو اس کو مشہور کر دیتے اور پھر رسول کی طرف لوٹا دیتے۔ اسی طرح اپنے سردار کی طرف، سردار سے مراد یہاں حضرت ابو بکر اور عمر ہیں، ان کی طرف پہنچا دیتے بات کو۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، علم جاننا، اس کو جان لیتے وہ لوگ جو اس کو استنباط کرتے ان میں سے، یا یہ کہیے کہ تحقیق کرنے والے اس کو تحقیق کر لیتے، معلوم کر لیتے، تحقیق کرنے والے اس کو تحقیق کر لیتے یا معلوم کر لیتے۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم شیطان کے پیروی کرتے سوائے تھوڑے کے، یعنی تھوڑے بہت، ورنہ یہ کیا ہے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، ہم سب پر بھی اللہ کا کرم ہے، کیا ہم سب مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں لڑو، اے نبی اللہ کے راستے میں لڑو، اور آپ کو اپنے ذمہ کے علاوہ، اپنے ذمہ کے سوا کسی پر مکلف نہیں بنایا، اور مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو ختم کر دے، لڑائی کو، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور زیادہ سخت ہے حساب لینے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ جو کیا ہے زیادہ سخت ہے اس معنی کر کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنگ کرے یا جو کسی کو عذاب دے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی بات کی سفارش کرے تو اس کے لیے اس کا ثواب میں سے حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی برائی کی شفاعت کرے تو اس کے لیے اس کا عذاب کا اس میں سے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تم کو کوئی دعا دے، جب تم کو دعا دے، بتحیت دعا دے سلام سے، سلام کے ذریعے سے سلام کرے یا دعا دے، فحیو تو تم بھی دعا دو اس سے اچھا یا اسی طرح لوٹا دو۔ یہ آیت یہ کیا ہے سلام کرنے کے بارے میں ہے
کہ جب یہ کیا ہے، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا دیہات کے، اور ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم وعلیکم السلام۔ وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکی مل گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ شخص بھی بیٹھ گیا اور فرمایا کہ تو اس شخص کو یعنی تمہیں 20 نیکی مل گئی۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جو طریقہ ہے وہ آداب و احترام، الفاظ وغیرہ کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ سلام کیا جائے، اور پورے طور پر سلام کیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے اس کا جواب بھی پورے طریقے سے دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دونوں کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ السلام علیکم کہنے سے صرف 10 نیکیاں ملتی ہے، ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں۔ جب جواب دینے والا اور سلام کرنے والا دونوں طرف سے کیا ہے اس طرح سلام جواب کرے تو اس کا 30 نیکیاں دونوں کو ملیں گی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے کیا ہے کہیں بھی کوئی جائے سلام کو، حدیث پاک میں آتا ہے افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کرو، سلام سے محبتیں بڑھتی ہے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، اس لیے سلام کیا کرو، گھر میں باہر میں ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ اور جب تم کو دعا دے سلام سے، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو بھی احسن، اس سے اچھا، اور ردوہ، یا وہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اصل میں عرب کے لوگ پہلے زمانے جاہلیت میں یہ تھا، اسلام سے پہلے کوئی ملتا تھا آپس میں تو یہ دعا دیتا تھا حیاک اللہ، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دی، یہ دعا کرتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہے اس آیت کریمہ نازل کر کے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 نازل کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ وہ جو سلام آپ لوگ کیا ہے لوگوں میں جو رائج ہے اور سلام جو کرتے ہیں حیاک اللہ، تو یہ کیا ہے یہ نہیں بلکہ سلام صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور لفظ سلام سے کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تم میں سے کوئی جب تم میں سے کوئی دعا دے، اور جب تم دعا دو کسی کو سلام سے، سلام کے ذریعے سے، تم میں سے کوئی سلام سے دعا دے سلام کے ذریعے سے، تو تم بھی دعا دو اس کو اچھے طریقے سے یا اسی طرح لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے آنے کا کیا ہے بھی شک نہیں ہے، وہ دن آئے گا اور آ کر رہے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ، خدا سے زیادہ سچا کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے؟ اللہ کے بعد کیا ہے سب سے سچی بات ہے، اور اللہ کے بعد پر ہمیں ایمان یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔